ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے، ہمیشہ دیکھا کرتے ہیں اور بارہا ہماری اور آپ کی شرکت کی دعا کرتی ہے جنازوں میں کہ مرنا سب کو، مرنا سب کو، بس جس کا جب ٹائم آئے گا تبھی اس کو چھوڑنا ہے دنیا۔ نمبر سب کا ہے، کسی کو یہاں نہیں رہنا، سب کو جانا ہے۔ جب یہ پتا ہے مرنا ہے تو کیا ہماری یا ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم خالی ہاتھ دنیا میں آئے ہیں تو خالی ہاتھ چلے جائیں؟ نہیں، یہ دنیا دار العمل ہے، امتحان یاد ہے۔ الدنیا مزرعہ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو ہم دنیا میں بوئیں گے وہی آخرت ہے۔ اگر ہم گناہ کر کے جائیں گے تو ہمیں اچھا پھل نہیں ملے گا، اگر ہم اچھا کر کے جائیں گے تبھی ہمیں اچھا ملے گا، اچھا ملے گا۔ یہ قانون ہے، نظام ہے۔ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں، بلکہ جو رب نے زندگی دی ہے اس زندگی کو جان کر کے ہم آخرت کی تیاری کریں، تیاری کریں۔ تیاری کیسے کرنی ہم کو شریعت نے اصول بتایا، شریعت نے قاعدہ بتایا، طریقہ بتایا، آپ کیسے اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو کہیں جانا ہو تو بغیر آپ تیاری کے کہیں نہیں جائیں، ایک تیاری کرنی پڑتی ہے انسان کو۔ اگر کسی کو بازار جانا ہو تو کیا خالی ہاتھ چلا جائے؟ نہیں جائے گا، اس سے پہلے انسان لباس اچھا پہنے گا، جیب میں روپیہ ڈالے گا، جھولا لے گا، سواری پکڑے گا، تب وہ بازار جائے گا، اور وہاں سے جو بھی اپنی ضروریات کی چیزیں ہوں گی خرید کر کے واپس آئے گا۔ بغیر تیاری کے کوئی کہیں جاتا نہیں ہے۔ یا مسلمان، کیا یہ دنیا صرف ہماری آخرت؟ یہ دنیا ہماری سب، یہ دنیا چند دن کی ہے، 10 سال، 20 سال، 60 سال، 50 سال، جس کو اللہ نے جو بھی عمر دی ہے بس اتنے سال کے لیے، ہمیشہ یہاں ہم کو آپ کو نہیں رہنا ہے، دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اور انسان کو 3 منزلوں سے پار ہونا ہے۔ تو یہ دنیا قبر کی منزل، آخرت کی منزل ہے، 3 طرح کی زندگی۔ سب سے چھوٹی، سب سے کم زندگی جو ہے پھر قبر، پھر آخرت، سب سے آخر میں جو آئی آخرت کی زندگی۔ آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ کی زندگی، یہ ہمیشہ کی زندگی۔ آخرت کے بعد جو جہاں رہے گا وہی رہے گا، کہیں اور کسی کو ٹرانسفر نہیں ہونا ہے، وہی آخری زندگی ہے۔ یاد رکھیں، اب دنیا مزرعہ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم جس طریقے سے بوئیں گے اسی طریقے سے کاٹیں گے۔ موت ہے کیا میرے؟ موت کہاں کسے جاتا ہے؟ موت اللہ کی مقرر کردہ ایک چیز ہے، جب تک رب کا حکم نہیں ہے تب تک سانس چل رہی ہے، اور جس دن رب کا حکم ہو جائے گا اس دن سانس ہماری بند ہو جائے گی، اسی کو موت کہا جاتا ہے۔ سانس بند ہونا، جسم جان ہو جانا، موت۔ میرے عزیز، موت ایک برحق چیز ہے، اللہ نے جو انسان مقرر کر دیا ہے، جس کا جو وقت مقرر ہو چکا ہے، نہ اس کے ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، بلکہ موت اپنے وقت پر آ کر کے رہا کرتی ہے۔ اور جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو موت بھی کسی کی مجبوری کو نہیں دیکھتی، کس کا سہارا ہوگا، کس کے بچے بے سہارا ہو رہے ہیں، کون یتیم ہو رہا ہے۔ نہیں میرے عزیز، اپنے وقت پر آ کر کے رہا کرتی ہے، اس لیے کہ اگر موت کسی کی مجبوری کو دیکھ کر کے ٹلنے والی چیز ہوتی، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک نوجوان انسان
ماں اور باپ تھے اس کے، ہاتھ اور پیر سے اس کے والدین مجبور تھے، معذور تھے۔ وہ نوجوان انسان اپنے والدین کو پالکی پر بٹھاتا، اپنے کندھے پر رکھتا، اللہ کے مقدس گھر بیت اللہ لے جاتا، طواف کراتا، ذکر و اذکار کراتا، پھر واپس لے کر کے آتا، روزانہ اسی طریقے سے کرتا۔ چند دن گزر گئے، رسول کو جوان انسان نظر نہ آیا تو حضور نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ وہ نوجوان انسان کہاں گیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا کہ ٹھنڈی آہ بھری، آہ بھرنے کے بعد میں کہا اے میرے صحابہ سنو، اگر موت کسی کی مجبوری کو دیکھ کر کے کرنے والی چیز ہوتی، اس نوجوان انسان سے بڑا مجبور کوئی دوسرا نہیں۔ موت ایک ایسی چیز ہے کسی کی مجبوری کو دیکھ کر کے نہیں ڈالا کرتی، جس کا جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو دنیا کو چھوڑ کر کے اس کو چلے جانا ہے۔ انسان انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد دوسری منزل میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس کو قبر کہا جاتا ہے۔ قبر کا کیا ہے؟ قبر کی حقیقت کیا ہے؟ نوعیت کیا ہے؟ عذاب قبر براحت کی وجہ سے قبر بظاہر دیکھنے کو ہمیں اور آپ کو اچھی صاف بیٹھا نظر آتا ہے، مگر اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہم اور آپ صرف محسوس کر سکتے ہیں، کتابوں میں پڑھ کر کے احساس کر سکتے ہیں، مگر ہماری اور آپ کی آنکھوں میں اللہ نے وہ بینائی نہیں دی ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو دیکھ سکیں، حقیقت کو ہم دیکھ سکیں میرے عزیز، بلکہ ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ قبر بظاہر 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ بیٹھا نظر آتا ہے، مگر قبر کے حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، القبر حفرۃ من حفرۃ النار، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے۔ اب فرق یہ ہے اس کے لیے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ میرے عزیز آؤ سنیں، ایک انسان ہے، اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی، مسلمان ہے، مومن ہے، اس کے باوجود اللہ نے اسے لمبی عمر دی، لمبی عمر پانے کے باوجود انسان نے اس کی اہمیت کو نہ جانا، اس کی قدر نہ کی، اسے غنیمت نہ جانا، بلکہ صبح و شام ہمیشہ اپنی زندگی کو گناہوں کے دلدل میں گزارتا رہا اور گزارتے ایک وقت یہ آیا میرے عزیز کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا اس کی قبر کو اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی لاش کو جب قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو میرے عزیز وہ قبر اس انسان کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دی جاتی ہے۔ اور اگر وہ انسان سے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، مسلمان بنایا، مومن بنایا، اللہ نے اسے عمر عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، اور اس نے اپنی زندگی کی قدر کی، غنیمت جانا، اور اپنی زندگی کو نیکیوں میں گزارتا رہا، نمازوں میں گزارتا رہا، قرآن کی تلاوت میں گزارتا رہا، ذکر و اذکار میں گزارتا رہا، والدین کی خدمت میں گزارتا رہا۔ جب وہ گزار کر کے وہ انسان جو نیکیاں کر کے اس دنیا سے جب جاتا ہے تو وہ قبر اس انسان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے۔ فرق صاف ہے، اگر نیکیاں ہیں تو وہ قبر ہمارے اولاد کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جائے گی، اور اگر نیکیاں کم ہیں، گناہوں میں ہم اپنی زندگی کو گزار کر کے جائیں گے، یاد رکھیں ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھے میں ہوگا میرے عزیز۔ اس لیے نماز کے اقتباس ہے، آپ سے گزارش ہے، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے اور زندگی دی ہے، اس کی قدر کریں، اس لیے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار زندگی نہیں ملا کرتی ہے، موقع اللہ نے ایک بار دیا ہے۔ جانتے ہیں میرے عزیز جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا، قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے نا اس کو، جب اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے تو تمنا کرتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہ سے ونتی کرتا ہے مالک ایک موقع اور دے دے، مالک ایک موقع اور دے دے، تاکہ میں دنیا میں جب دوبارہ جاؤں تو صرف تیری عبادت ہی عبادت کرتا رہوں، تیرا ذکر ہی ذکر
करता रहूं, मगर मेरे अजीज मौका रब ने एक बार दिया है, बार बार मौका नहीं दिया है, फिर मौका नहीं मिला करता है। इसलिए मेरे अजीज मौका अभी हमारे पास है, आपके पास है। हम चाहे तो इस जिंदगी को अच्छी बना लें, हम चाहे तो खराब कर लें, अख्तियार हमें और आपको अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने दिया है मेरे अजीज। और आए सुने, जरा सुनते चले। आज हमारा और आपका हाल ये है, आज हमारे पास नमाजों ना, आज हमारे पास नमाजें हैं, ना कुरान की तिलावत है, ना रोजे हैं, ना जिक्र व अज़कार है। हम किस बिना पर जन्नत की उम्मीद लगाए बैठे हैं मेरे अजीज। जन्नत ना हमारी है, ना आपकी है, ना हमारे बाप की है, ना आपका बाप की है, बल्कि अल्लाह व रसूल की जन्नत है। और जन्नत किसे मिलेगी? जन्नत उसे मिला करती है जिसे अल्लाह व रसूल चाहते हैं। और अल्लाह व रसूल की रिज़ा किसे मिला करती है? जो नेकियों की तरफ राग़िब होता है, नेकियों की तरफ भागता है, नेकियां करता है, उसकी तरफ अल्लाह की रहमतें हुआ करती है, अल्लाह की तरफ अल्लाह की रहमतें बरसा करती है मेरे अजीज। वो जन्नत का मुस्तहिक और जन्नत का हकदार हुआ करता है मेरे अजीज। और जरा सोचे तो सही, और जरा हम सुने तो सही, जब इंसान इंतकाल कर जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इज़ा मातल इंसानु इस्तता अमलहु, जब इंसान इंतकाल कर जाता है सारे अमल उससे मुनक़ते हो जाते हैं, इल्ला बिसलासति, मगर 3 ऐसे काम है। ऐ मेरे अजीज, जरा रुक करके सोचें कि अगर मौका हमने हमें दिया और मौके को हमने गनीमत जाना और गनीमत जान करके हमने ये 3 काम कर लिए, भले ही हम दुनिया से चले जाएंगे मगर इन 3 कामों का फायदा हमारी और आपकी रूह को मिलता रहेगा। वो 3 काम क्या है? पहला है सदक़े जारिया, ऐसा काम जो जारी और सारी हो, दीनी काम हो, जिससे लोग फायदा उठाते हैं, उसे सदक़े जारिया कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मदरसा बन रहा था, मस्जिद बन रही थी, कोई गरीब इंसान था, उसके सर पर छत नहीं थी, साया नहीं था, या ऐसा यतीम बच्चा जिसका कोई सहारा नहीं था, आपने उसे तालीम दिला दी, आपने उसे कपड़ा दिला दिया, आपने उसके ऊपर साया कर दिया, या मदरसे में आपने मदद कर दी, या मस्जिद में आपने ताउन कर दिया अपने मरहूम के नाम से, तो जब तक वो काम जारी और सारी रहेगा, भले आप दुनिया से चले जाए मगर आपकी रूह को उसका फायदा मिलता रहेगा, फायदा मिलता रहेगा। पहली चीज ये हो गई मेरे अजीज। और दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज ऐसा इल्म जिसके जरिए लोग फायदा उठाते हो, फायदा उठाते हो, फायदा उठाते हो। जैसे आपने किसी को वुज़ू बनाने का तरीका सिखा दिया, किसी को आपने दीन का कोई मसला बता दिया, किसी को आपने कुरान पढ़ना सिखा दिया, तो जब तक वो इंसान उस पर अमल करेगा, कितना सवाब उसे मिलेगा, भले ही आप दुनिया में रहें या दुनिया छोड़ करके आप चले जाए, उतना ही सवाब आपको भी मिलता रहेगा। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज का नेक सालेह औलाद, यानी नेक औलाद। आपने औलाद छोड़ी मगर ऐसी औलाद छोड़ी कि जो नेक औलाद है, जो दीन के रास्ते में गामजन है, दीन का काम कर रही है, नमाज़ें पढ़ रही, रोजा रख रही औलाद, और कुरान की तिलावत औलाद कर रही। ये तमाम तरीके के जो काम है, दीनी काम है, अगर इन पर औलाद गामजन रहा करती है, जितना सवाब औलाद को मिला करता है उतना ही सवाब उसके माँ और बाप को भी मिला करता है। इसीलिए कहा जाता है नेक सालेह औलाद बनाओ अपने बच्चों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अदबउ औलादकुम अला सलासति खिसाल, तुम अपने बच्चों को 3 खसलतें सिखाओ, 3 खूबियां सिखाओ, 3 सिफतें सिखाओ। उनमें से क्या? पहली ये अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। अब जरा रुक करके यहाँ सोचे तो सही, हम अपने नबी की मोहब्बत कैसे सिखाएं अपने बच्चों को? महसूस करें, आज हम अपना हाल देखें, हम खुद हुजूर की मोहब्बत से नाआशना है, हम खुद हुजूर की मोहब्बत से दूर है। मोहब्बत कहाँ किसे जाता है मेरे अजीज, और मोहब्बत हमारे अंदर आएगी
गी कैसे, और जब हमारे अंदर आएगी तो अपने बच्चों को कैसे अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सिखाएंगे। जरा सोचे तो सही मेरे अज़ीज़, मोहब्बत कैसे आएगी? जब हम हुजूर की सीरत को पढ़ेंगे, हुजूर की सीरत को सुनेंगे, और हुजूर की सीरत में ये चीज हम जब सीखेंगे कि हुजूर कैसे दुश्मनों के साथ सिला रहमी किया करते थे, हुजूर कैसे बेवाओं के हाथ पर शफकत का हाथ रखा करते थे, हुजूर कैसे बेवाओं का सहारा बना करते थे, हुजूर कैसे यतीम बच्चों के हाथ पर शफकत का हाथ रखा करते थे। जब इस तरीके से जब हम हुजूर की सीरत को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमारे अंदर हुजूर की मोहब्बत नामज़द होगी, हमारे अंदर हुजूर की मोहब्बत पैदा होगी। आओ जरा सोचे तो सही